إياك نعبد وإياك نستعين. اچھا خاموشی خاموشی. اب تھوڑی دیر آپ نے آرام سے میری بات سن لی. دے دو کاغذ. اچھا جی، کوئی اب نعرے نہیں لگانے نوجوانوں، کوئی نعرے نہیں. خاموشی. دے دو. اچھا جی، خاموشی. سب سے پہلے میں ثانیہ نشتر آپ کو اس پروگرام کی مبارک دیتا ہوں. اس کے بعد آپ سب کے لیے جو اپنا نظریہ ہے، جو پاکستان کا نظریہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ خاموش ہو جائیں تو آپ میری آرام سے بات سن سکیں گے. دیکھیں، ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، جو نظریہ پاکستان تھا. اب تک ہمارا جو بھی ملک میں جس طرح کی بھی ترقی ہوئی، امیر ہو گیا اور عام آدمی نیچے ہی رہا. امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا رہا. آج تک کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکا جدھر امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا جائے. جو مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، یاد رکھیں دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی جدھر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، اور انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکال کے مسلمانوں کو ایک عظیم قوم بنایا. آج چائنا کی جو ترقی ہوئی، چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30 سال میں غربت سے نکالا. اس لیے وہ آج دنیا کا عظیم ترین ملک بن گیا. اور یہی ہماری پاکستان کی خواب ہے. اور یہ جو پروگرام ہے احساس کا، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش ہے. ایک جو سب سے کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے کفالت کارڈ بن گیا ہے. ڈائریکٹلی ان کو پیسے ملتے ہیں، ہر مہینے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ تاکہ وہ اپنا بنیادی کھانے پینے کا دھیان خود رکھ سکے. اس کے بعد یہ جو آج پروگرام ہے، اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہتھیار دیے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکے. جس طرح وہ دکان ہے، جس طرح وہ رکشہ ہے، جس طرح وہ سامان لے جانے والی ایک موٹر سائیکل رکشہ ہے. اور خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ایک گائے، ایک بھینس، 3 بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے. اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کا فیصلہ کیا. اب یہ ذرا غور سے سنیں، یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا.
ہر مہینے 80,000 لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے سود کے بغیر، ہر مہینے۔ اور جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، کمزور طبقے سے ہمارے نوجوانوں کو 50,000 اسکالرشپ دیے جائیں گی ہر سال۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ لوگ جو بیچارے مزدور سڑکوں پہ سوتے ہیں، اگر دیہاڑی نہیں ملے تو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پیسہ نہیں بھیج رکھ سکتے، ان کے لیے پناہ گاہ انشاءاللہ ہر جگہ پاکستان میں بنے گی، تاکہ وہ پناہ گاہ میں رات بھی گزار سکے، ان کا خرچہ بھی نہ ہو، ان کو کھانا پینا مفت ملے۔ اب تک 180 پناہ گاہ بن چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ بناتے جا رہے ہیں ہم، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جدھر ایک عام آدمی سڑک کے اوپر سوئے۔ ایک عام آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مزدوری نہیں ملی، تو بیچارہ ٹھنڈ کے اندر سڑکوں پہ سوئے۔ یہ انشاءاللہ وہ پاکستان بنے گا کہ کوئی آدمی کو سڑک پہ نہیں سونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم قانون لے کے آ رہے ہیں کہ غریب لوگ اگر انہوں نے عدالت میں جانا ہو اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے، تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وکیل کر کے دیں گے تاکہ تو عدالت میں جا سکے اور انصاف لے سکے۔ صحت کا نظام، یہ سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں۔ اب تک پنجاب میں 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دینا ہے، اب تک 50 لاکھ کو دے چکے ہیں، 60 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ 7,20,000 روپیہ ہر کارڈ پہ ہوگا۔ ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اپنا علاج کروا سکے۔ اور ہم نے ساری ڈیوٹی ہٹا دی ہے، ہسپتال بنانے کے لیے جو بھی اکوپمنٹ چاہیے، جو بھی مشینیں چاہیے، باہر سے جو منگوانے کے لیے، سب پہ ہم نے ڈیوٹی ہٹا دی ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، ہسپتال بنائے اور غریب آدمی ہیلتھ کارڈ، انشورنس اس ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے۔ انشاءاللہ اسکولوں کا نظام، تعلیم کا نظام، اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں بہترین تعلیم ملے۔ سسٹم کو، ایک پرانا بگڑا ہوا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، سلیبس ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک ملک میں ایک سلیبس ہو۔ یہ نہ ہو کہ غریب کے لیے اردو میڈیم یا دینی مدرسے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اچھی تعلیم صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے اور عام لوگ، بچے اسکولوں میں پڑھ کے بے روزگار کریں۔ یہ تعلیم کا نظام ٹھیک کرنے لگے، یہ زیادہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ 70 سالوں میں ہم نے اپنا تعلیم کا نظام بگاڑا ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک نصاب ہو پاکستان میں، امیر غریب کے لیے ایک نصاب ہو، اسکولوں کا نظام ٹھیک ہو۔ سرکاری اسکولوں میں اگر ٹیچر نہ آئے، اس کا بھی ہم ایک بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر ٹیچر نہ آئے، سزا جزا کا نظام ہو، اگر ٹیچر نہیں آتا اس کو باہر
باہر نکال کے ان ٹیچروں کو رکھیں جو کہ اسکول میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور پولیس کا نظام، اب یہ سنیں، پولیس کا نظام سب سے بڑا مسئلہ. جب میں میاں والی کے اندر اپنے حلقے میں پھرتا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ لوگوں کو تھانہ اور کچہری کا عذاب تھا، جھوٹے کیسز ہوتے تھے، لوگوں کو اعتماد نہیں تھا تھانوں پہ. اس لیے سنو شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، عرضی پکڑا دو میں لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب سنو غور سے، جو ہم پولیس کا نظام لانا چاہتے ہیں وہ سنیں. اب تک ہمیں یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کو تحفظ نہیں ملتا تھا. جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، میں نئے آئی جی کو آج سب کے سامنے مبارک دینا چاہتا ہوں. آئی جی شعیب دستگیر کو مبارک اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے اندر ان کو میں نے کہا ہے کہ ہر ضلع کے اندر جو بڑے بڑے بدماش ہیں ان کو پکڑے، چھوٹوں کو نہ، بڑوں کو پکڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے لیا کے لوگوں کو سن لو، انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک انصاف کا نظام کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے. قومیں تباہ ہو جاتی ہے جب چھوٹے چوروں کو پکڑو اور بڑے چور بڑے بڑے وانوں میں پھریں، لندن جائیں، بڑے بڑے گھروں میں رہیں. ہم وہ نظام چاہتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے ظالم قاتلوں کو پکڑے، پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے، چھوٹے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب نے یہ کام شروع کر دیا. اچھا، اب آخر میں میرے لیا کے لوگوں، آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان جو مشکل وقت تھا اس سے نکل گیا. ایک بڑا مشکل وقت آیا ہوا تھا. مقروض ملک تھا، قرضے لیے ہوئے تھے بیرونی ملک، ہر سال قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی. اور اگر ہم جو قرضے یہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں واپس نہ کرتے وقت پہ، تو ملک نے، جس کو کہتے ہیں، ڈیفالٹ کر جانا تھا. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آج جتنی بھی چیزیں آپ لوگ کہتے ہیں نا مہنگی ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے دگنی مہنگی ہو جانی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ ملک اس مشکل وقت سے نکل گیا. ابھی بھی یہ نہیں کہ آسان زندگی آگے، ابھی بھی جد و جہد کا اور آگے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ملک اب صحیح راستے پہ ہے. جو اتنا بڑا ہمارا خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ایک سال میں 75% کم ہوا ہے. روپیہ ہمارا جو گر رہا تھا وہ رک گیا ہے اور بلکہ اوپر آیا ہے. سٹاک مارکیٹ ہماری اوپر، باہر سے سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور آپ کو خوشخبریاں ملیں گی. میں آخر میں ثانیہ نشتر آپ کو پھر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ بڑا زبردست پروگرام شروع کیا آپ نے، موقع دیا ہماری خواتین کو خاص طور پہ کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتی ہیں.
ان کے لیے آپ نے ان کو ہتھیار دیے کہ وہ اپنے گھر اپنے بچوں کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں. میری والدہ کا سب سے بڑا میں جو بنا ہوں وہ میری والدہ کی وجہ سے بنا تھا. ایک ماں اپنے سارے گھر کو اٹھا دیتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ماؤں کو ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اٹھا سکیں, اپنے خاندان کو بھی اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ. گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان لیا میں. آج احساس آمدن پروگرام کے تحت احساسات کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی اور اس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا